نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ عافیہ صدیقی کو امریکی جیل میں 21 سال ہونے کو ہیں۔ 23 جون 2003 کے بدنصیب دن جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور اس کے بچوں احمد عمر 7 سال، مریم عمر 5 سال اور سلمان کے اغوا حبس سے بھیجا اور انہیں امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس مظلوم اور بے گناہ خاتون کی وہ دردناک چیخیں جس نے بگرام ایئر بیس کے در و دیوار تک ہلا کر رکھ دیے، ان کی عزیتناک ابتدا تو اسلام آباد سے ہوئی ہوگی، وہ یہاں کسی کو سنائی کیوں نہ دی؟ جرنیلی آمر کی رخصتی کے بعد جمہوری حکومتوں کو بھی راج کرتے ہوئے کئی سال بیت گئے ہیں، اور سب حکومتوں نے قوم کو عافیہ کی رہائی کی یقین دہانیاں کرائیں، اور عمران خان نے تو ایوان ریڈلی کے ساتھ بیٹھ کر عافیہ کی رہائی کے بڑے بلند و بانگ دعوے بھی کیے تھے جو ریکارڈ پر موجود ہیں۔ زرداری کے دور حکومت میں عافیہ کو افغانستان سے امریکہ لے جایا گیا، اور عوامی حکومت کا دعویٰ کرنے والی حکومت اور عمران خان کی حکومت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو کبھی یہ توفیق نہ ہو سکی کہ عافیہ کی بازیابی کا مطالبہ کرتے۔ اس سنگین واردات کا بے قدر علم ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں ایک بیٹی سے فطری محبت کا کوئی گداز پیدا نہیں ہوا، ذہنوں میں کوئی تلاطم اور دلوں میں کوئی درد پیدا نہیں ہوا۔ کیا ان کے دست و پا، قلب، بصارت اور نطق و سماعت پر مکمل طور پر کفل پڑ گئے ہیں کہ عمران خان اپنے دور اقتدار میں کسی ایک موقع کی مناسبت سے کبھی ایک بار بھی اس راز کو منکشف نہ کر سکا جتنا وہ آج اپنے اقتدار کے چھن جانے پر سارے ملک کو آگ لگانے کے درپے ہے؟ ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری کے موقع پر عافیہ کی رہائی کا ایک بہترین موقع تھا، لیکن غلاموں کو ہمت نہ ہو سکی کہ اپنے آقاؤں سے ایسی گزارش ہی کر سکتے، اور بدبخت 2 پاکستانیوں کو سارے عام دن داڑے گولیوں سے چھلنی کرنے والے کی رہائی کے لیے پاکستانی خزانے سے کئی کروڑ روپے ورثاء کو خون بہا دے کر دنوں میں ملک سے فرار کروا دیا۔ اس پر امریکہ کی عدالت میں اس طرح مقدمہ چلایا گیا کہ تمام زمینی حقائق اور رپورٹس چیخ چیخ کر عافیہ کی مظلومیت کی دہائی دے رہی تھیں، لیکن امریکہ کی عدالت نے حالات کی بے رحم زنجیروں میں جکڑی کمزور، نحیف اور مظلوم عافیہ کو عدم ثبوت کے باوجود 87 سال کی قید سنا دی۔ پابند سلاسل ہونے کے باوجود اس جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ کینسر کی موذی مرض مبتلا زندگی کے آخری سانس لے رہی ہے۔ یہ کیسی قومی غیرت ہے؟ یہ کیسی قومی بے حسی ہے؟ ہماری متعدد NGOs حقوق انسانی کے علمبردار غیر ملکی قیدیوں کی غمگسار اور موم بتی مافیا کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ وہ تو ہمسایہ ملک کے جاسوسوں اور دہشت گردوں کو سزائے موت کے باوجود رہا کروانے کے لیے اپنے دور اقتدار میں اسمبلیوں سے قانون میں ترمیم کروا کر اپنی وفاداری کا پیغام دینے میں عافیہ سمجھتے ہیں، اور ملک پر حملہ آور پائلٹ کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر کے واپسی کا محفوظ انتظام کرتے ہیں، جو ہمیں جواب میں لاشوں کے تحائف دیتے ہیں۔ ہم امریکی قیدیوں کو اپنی جیلوں میں VIP سہولتیں دیتے ہیں، لاکھوں افغانوں کی قاتل فوج کی واپسی پر اپنے ملک میں میزبانی کر کے ان کی نظر التفات کی بھیک مانگتے ہیں۔ چشم فلک نے یہ بھی دیکھا سینکڑوں افراد کے بھارتی قاتلوں اور جاسوسوں، دہشت گردوں کو بحفاظت ازلی دشمن ہندو حکومت کے حوالے کر دیا گیا، اور برطانوی شہریت کے حامل قاتل کی سزائے موت معاف کر کے نہایت احترام سے واپس برطانیہ بھجوا دیا۔ امریکی قیدی معظم بیگ اور ایوان ریڈلی درست طور پر تصدیق نہ کرتے تو شاید ہمیں عافیہ صدیقی کی خبر تک نہ ہوتی، اور معاملہ موجودہ صورت حال اختیار نہ کرتا۔ اسی تشہیر کے نتیجے میں مظلوم اور بے بس عافیہ کو امریکہ منتقل کیا گیا، جس پر حد درجہ واہیات اور مضحکہ خیز الزامات کے تحت مقدمہ قائم کیے گا۔ صرف اس تصور سے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور آنکھیں فرط غم سے خون کا دریا بن گئی ہیں
کہ اپنے خلاف ہونے والی غلیظ سازش سے بے خبر عفت مآب خاتون اپنی 3 معصوم بچوں سمیت درندہ نما انسانوں کے حوالے کر دی گئی۔ کیا اس وقت کی آمریت اور آنے والے جمہوری دور کے علاوہ میں پگھلی ہوئی سیسے نے سب کی سماعتیں سلب کر لی تھی؟ کسی کی بصارت میں اپنی بیٹی، اپنی جوان بہن کا عکس نہیں ابھرا کہ ان میں کوئی آفی کی جگہ ہوتی تو ان کے جگر چھلنی نہ ہوتے، دل خون نہ ہوتا؟ کیا وہ اس کی جگر پاش چیخیں برداشت کر لیتے؟ عقوبت خانے کی تاریک راتوں میں تنہائی کا عذاب اور نت نئی اذیتوں نے کیسی اس کی جسمانی توانائیاں کشید کی ہوں گی۔ ان 21 سالوں کا حساب ہے کسی کے پاس؟ کسی کے ضمیر نے ملامت نہیں کی، کسی کی آنکھ سے ندامت کا کوئی آنسو نہیں گرا؟ خوف اور دہشت سے ایک نازک سی عورت کے لرزتے ہوئے جسم کی حالت کسی دل میں کوئی گداز پیدا نہ کر سکی؟ کیا انسان ایسا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے؟ رب العزت گزشتہ 21 سالوں سے وحشت درندگی کا شکار آفی کے لیے غیب کے بہترین اسباب پیدا فرما اور اس کو بے رحم اغیار کے پنجہ استبداد اور ہمارے ملک کے بے عمل سیاستدانوں کی منافقت سے نجات دلا۔ بے شک میرا رب علیم و خبیر ہے، دشمنوں کی ہر چال کو ناکام بنانے پر قادر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔